ذہن کے لوگ ہوں گے، اچھے دماغ کے لوگ، ان کو ذہن میں بھی آ جائیں گے ایسے اشعار۔ مناظر اعظم ہند کہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں سبحان اللہ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان بن اللہ، کے سینے میں نور رہتے ہیں، بن کے سینے میں نور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور حضور مناظر اعظم ہند کا ایک کلیئر کٹ عقیدے سے بھرپور شعر سناؤں؟ میری نظر میں وہ کوئی امریکہ والوں کا ایٹم بم سے کم نہیں ہے جی، وہ بھی سن لیجیے اور ذرا نظر رکھیے گا ادھر، ہاں سنیے گا ذرا، کلیئر کٹ، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، یہی تو ان کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہتے ہیں کلیئر کٹ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں بنیا پھاڑ، اردو کی اردو، ہندی کی ہندی کر کے، ہاں یہی تو ان کی خصوصیت ہے، اسی لیے مجھے یہ پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے یہ ہماری پسند ہے۔ سبحان اللہ، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں ذرا سا موڈ بنا کے رکھیے اور ذرا سا دیکھیے وہ باؤنڈری سے باہر نہ جائے، ذرا اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں دور کہتے ہیں جو محمد کو سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہیں، وہ مدینے میں ہیں، تو کیا سلام پہنچتا ہے کیا؟ کیا رے بھائی سمجھ گئے؟ سلام پہنچتا ہے کیا؟ آپ ان ہندوستان میں ہیں، میں وہ مدینے میں، تو کہاں سلام پہنچتا؟ کیا باتا بنا رہے کیا؟ ارے میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کیا بوری باتا بنا رہے؟ کتنی بری بات ہے، اور آپ لوگوں کے انداز میں کہہ دیا جائے کیا بری بات ہے، کیا آج کلمہ پڑھنے والے ایسے بولتے، کلمہ بھی پڑھتے، شرم بھی نہیں آتی، ایسا بھی بولتے، یہ کیا پاگل ہے؟ یہ کیا حماقت ہے؟ پاس والے یہ راز کیا جانے،
ارے دور سے بھی سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے جی سر جن کے یہاں نہیں ہوتا ہے نہیں کرتے مت کرو ہمیں بھی کیا پڑی ہمارا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ ہم دیوانے ہیں ہمارا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں کیا ہاں بس یاد رکھنا کلیئر کر شعر سنو دور کہتے ہیں جو محمد کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دور کہتے محمد کو ان سے بے شک وہ دور رہے دور کہتے دور کہتے ہیں جو محمد کو ان سے بے شک وہ دور رہے ان سے بے شک وہ دور رہتے ہیں یہ فقیر اشرفی اسی میں اور جوڑتا ہے حضور مناظر اعظم ہند معاف فرمائیں اور ادب کے ساتھ ملتجی ہوں کہ قبول فرمائیں دیکھیے نور کہتے ہیں جو محمد کو نور کہتے ہیں جو محمد کو سر سے پا تک وہ نور رہے سر سے پا تک وہ نور رہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں بن کے سینے میں نور رہے بن کے سینے میں نور رہے میرے دل میں پروردگار عالم جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اسی کی مناسبت سے مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا
رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا تذکرہ، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جب یہ مہینے کی بات آئی میرا ذہن ایک طرف گیا، کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، اور سارے دھرموں کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہر دھرم میں کتاب ہے، ہر دین، ہر مذہب کی کوئی کتاب ہے۔ میں نے سوچا کہ ذرا سا کمپیئر کروں، ایک تقابلی جائزہ لوں۔ قرآن رمضان کے مہینے میں آیا، اس سے آگے بھی کچھ اور قرآن کہتا ہے۔ تو کیوں نہ آج قرآن سے ایک انٹرویو کر لیا جائے مختصر سا۔ ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، رتی برابر، کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے اندر شک کرنے والا خود مشکوک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک زیر زبر بھی مشکوک نہیں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ کسی ملا کی زبان میں نہیں بلکہ اللہ تعالی نے بنفس نفیس خود ارشاد فرما دیا ہے قرآن پاک کے بارے میں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سڑک پہ کہہ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک، دیکھیے آپ کے شہر میں کتنوں کلین آدمی آ جائے، کتنوں ہی کلیئر کٹ آدمی آ جائے، کتنوں صاف حساب کتاب والا آدمی آ جائے، لیکن آپ اول نظر میں اس کو کلین نہ گردانو گے، آپ کے شہر کی پولیس اس کو پکڑتی ہے، پولیس پوچھ تاچھ کرتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، آنے والا بالکل صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، ان میں سے نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان میں سے نہیں ہے کہ فالتو جن کے اوپر القاعدہ کا بھوت سوار ہے، کہیں بھی کچھ ہوا بس القاعدہ کا بھوت سوار ہو گیا۔
وہ رات میں تھوڑی دیر کے لیے سوتے بھی ہیں تو چونک چونک کے اٹھتے ہیں کہ القاعدہ. میں کہتا ہوں ایسے سونے سے کیا فائدہ، ایسی نیند سے کیا فائدہ جس میں آ جائے القاعدہ. ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ جس میں آ جائے القاعدہ. یہ القاعدہ کیا ہوا، بالکل ہوا بھوت سوار ہو گیا القاعدہ. علوم کی بات کرتے ہیں. بہرحال پولیس اپنا کام کرتی ہے. کہاں سے آیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھے کہ تم کہاں سے آئے؟ ہے نا، سیدھا سادھارن سوال ہے. قرآن یہ بتا کہاں سے آیا؟ قرآن پاک کلین کتاب ہے، کلین جواب ہے. تنزیل من رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے آیا ہوں؟ رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے. پولیس پوچھتی ہے اس آدمی سے کہاں جائے گا، کس کے پاس آیا ہے؟ سورت میں کس کے یہاں؟ وہ آدمی بتاؤ. پوچھتے کہ نہیں پولیس؟ ارے سیدھا سادھارن سوال. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ قرآن کتنی باعظمت کتاب اور اتنی بڑی باعظمت کتاب ہو کر آپ کے سیدھے سادھارن سوالوں کا بھی قرآن جواب دے رہا ہے. سبحان تو اللہ پھر اس میں کون سے سوال کا جواب نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. سبحان اللہ. یہ بتا کب آیا تھا ادھر؟ پولیس پوچھتی ہے کتنے بجے آیا تھا تو؟ کیونکہ سارا انویسٹیگیشن ہو رہا ہے نا، اس کو سب لکھنا ہے، سب رپورٹ تیار کرنا ہے. کب آیا تھا؟ رات میں، دن میں، کب آیا؟ وہ جب آیا تھا جواب دیتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ قرآن تو کب آیا؟ قرآن تو کب آیا؟ قرآن پاک بڑی صفائی کے ساتھ آپ سے کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شب قدر میں، قدر کی رات میں. سبحان اللہ. لیکن یہی سوال بہت سے سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں جو میری نظر میں ہے، لیکن وقت میرے مد نظر ہے. خالی آپ کو چکھا کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ تفصیلی خطاب تو آپ کو حضور مناظر اعظم ہند سے سماعت کرنی ہے، اور مجھے تو آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں. لیکن یہی آپ کسی بھی دھارمک کتاب سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مذہبی کتاب سے پوچھ لیجئے، گیتا تو کب آئی؟ سمم بکمن. قرآن کب آیا؟ سمم بکمن. وید کب آیا؟ سمم بکمن. ارے اور کتابوں سے مجھے کب آیا؟ معلوم ہے.
لیکن قرآن سے پوچھو تو قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب یہی قرآن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر تشریف لائے تو اس وقت بھی قوم کے لوگوں نے اس میں بھی کچھ نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی اور کہنے والوں نے کہا کہ ایسا کلام تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں, ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. جب لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بات آنے لگی تو پھر قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم نے کہا کہ تم اگر ایسا لکھ سکتے, دعویٰ کرتے ہو, تو بھی ٹھیک ہے, ایک سورت ہی بنا کر کے لے آؤ. ساری سورتوں کا جواب نہیں, ایک سورت کا مقابلہ لکھ کر کے لاؤ. یہاں ذرا سا لطف سے خالی نہیں ہوگا اگر میں کچھ آپ کو بتانے لگوں کہ اس وقت اہل عرب زبان و بیان کے اعتبار سے بہت عروج پر تھے. زبان بڑے عروج پر تھے, اتنے زباندان لوگ. اللہ اللہ کہ اگر وہ حال میں اس وقت بیان کروں بہت ٹائم ہو جائے گا. مختصراً امرؤ القیس عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے. کیا نام؟ امرؤ القیس, بہت بڑا شاعر گزرا ہے. بچے بڑے فصیح و بلیغ شعر کہتے تھے. امرؤ القیس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا, کسی دوسرے محلے والے نے. تو وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, تو گیا روم کے بادشاہ کے پاس کہ وہاں سے کچھ مدد لے کے آئے. اور جب گیا تو عاشق مزاج آدمی تھا, وہاں گیا دیکھا بادشاہ کی لڑکی پر نظر پڑ گئی اور اس کے پیچھے لٹو ہو گیا. اور اس کے پیچھے اب اشعار شروع کر دیا, شاعری شروع کر دی. شدہ یہ بات بادشاہ کو پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس سے اس کی غرض معلوم کرو, آیا ہے کس غرض سے. غرض بتائے کہ میرے باپ کو مار ڈالا ہے اور میں اس کے لیے مدد کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں باپ کا. کہا کہ ٹھیک ہے. ایک لباس اس کو پہنایا کہ یہ لباس لے. وہ پورا لباس زہریلا لباس تھا. زہریلا لباس پہنا دیا اور کچھ مال و دولت ساتھ میں دے دیا کہ لے جا کے انتظام کر. اب جب وہ چلنے لگا وہاں سے, اور عرب کی دھوپ اور وہ تمازت, وہ گرمی, اور جب زہر پگھلنے لگا اور اثر کرنے لگا بدن پر, تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا وقت آخری آ چکا ہے اور کچھ بات بننے والی ہے نہیں. اتنے میں 2 ڈاکو مل گئے. بیٹھا ہوا سوچ ہی رہا تھا, 2 ڈاکو مل گئے. دیکھا کہ مال و دولت ہے اس کے پاس, تو کہا کہ دیکھو تم لوگ مال و دولت لے لو گے, یوں بھی تمہیں کو ملنے والا ہے. اب کوئی اس کا حقدار تو ہے نہیں, تم ہی آئے ہو, تم ہی ہو. لہذا ایک کام کرو, یہ سب تم لوگ لے لو, میرا ایک مصرع خالی میرے گھر پر پہنچا دو. عربی کا ایک مصرع, ایک شعر کا ایک ہی حصہ, 2 مصرے سے ایک شعر ہوتا ہے, خالی ایک مصرع پہنچا دو میرے گھر پر. میرے گھر پر 2 لڑکیاں ہیں میری, اور دونوں لڑکیوں کو صرف یہ مصرع پہنچا دو. گئے تو بہت آسان بات ہے, پہنچا دیں گے. ڈاکو بھی اتنے وعدے کے پکے ہوتے تھے اس وقت.
یہ لٹیرے بھی اتنے وعدے کے پکے، سارا سامان وامان لے لیا، وہ تو مر گئے، سارا مال و دولت لے لیا اس کا، اور اس کو لے کے چلا امرؤ القیس کے گھر کا پتہ پوچھا، ہو گیا وہاں جا کے کنڈی کھٹکھڑایا، کہا کون؟ کہا امرؤ القیس کا قاصد آیا ہوا۔ اندر دو لڑکیاں تھی، دونوں لڑکیاں نکلی باہر، بولے فرمائیے کیا کہنا ہے، کیا پیغام ان کا؟ امرؤ القیس نے جو مصرع بھیجا تھا وہ مصرع سنیے۔ یبنتے امرئ القیس انا اباکما، یبنتے امرئ القیس انا اباکما، اے امرؤ القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تم دونوں کے والد، بس اتنا تھا۔ اے امرؤ القیس کی دونوں لڑکیوں، بے شک تم دونوں کے والد، آگے کچھ نہیں، اتنا سا مصرع پہنچانا تھا۔ لڑکیوں نے کہا تم رکو، محلے کے لوگوں کو بلا کر کے لائے اور کہا کہ ان کو باندھ دو، دونوں کو، ان دونوں کو باندھو۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہوا، یہ بھی تو ہمارے ساتھ مذاق کہ ہم نے تمہارے باپ کا پیغام پہنچایا، ہم کو تو کچھ بدلہ ملنا چاہیے تھا، اس کے بدلے میں یہ گرفتاری، ہاتھوں میں بندھن۔ کہا احمقو، میرے باپ کا جو مصرع بھیجا ہوا ہے نا، اس مصرے میں سوائے اس مصرے کے کوئی دوسرا مصرع فٹ نہیں ہو سکتا۔ یبنتے امرئ القیس ان اباکما قد قتل قاتلہ عند لدغ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سمجھا نہیں۔ اے امرؤ القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تم دونوں کے والد قد قتل، قتل کر دیے گئے، بے شک قتل کر دیے گئے، وہ قاتلہ ہو، اور اس کے دونوں قاتل، اس کے دونوں ہتھیارے عند لدغکما، تم دونوں کے پاس کھڑے ہیں۔ زبان و بیان کا یہ عالم تھا۔ خالی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زبان و بیان کا یہ عالم، ایسے عالم میں قرآن بلاغت نظام بن کر کے آتا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے فصیحوں کو، فصحا بلغا کو چیلنج کر رہا ہے قرآن۔ اب بڑھ تو ہانکتی کہ ہم بھی ایسی آیت لکھ سکتے، ہم بھی ایسا کلام لکھ سکتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایک سورت بنا کر کے لاؤ، لے کے بیٹھ گئے، آئے بھائی شاید کچھ نہ ہو سکا، کچھ نہ ہو سکا، تو چن کر کے ایک سورت لے کے بیٹھے۔ کون سی؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، دل دہلا دینے والی چیز۔ اب کیا ہے دل دہلانے والی چیز؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ یہ ہے قرآن کا، اس کا ترجمہ، دل دہلا دینے والی چیز۔ اور کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دل دہلا دینے والی چیز؟ یہ قرآن کا تیور ہے، یہ قرآن کا انداز بیان ہے۔ اب وہ لے کر کے جو بیٹھ گئے تھے، بڑے بڑے جو چنے چھٹے ہوئے تھے، وہ لے کر کے بیٹھ گئے تھے۔ کوئی کچھ لکھ رہا ہے تو دوسرا انکار کر رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے تو دوسری تردید کر رہا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ صحیح نہیں بنا، وہ صحیح نہیں بنا۔ ایک تیسمار خاں اٹھا، بولے کہ میں لکھتا ہوں، تو کہا چل لکھ۔ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ ہاں، القاریۃ
مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. اس نے جواب میں لکھا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. فیل کا معنی ہے ہاتھی. عرب میں ہاتھی بہت کم، اکثر لوگ دیکھے ہی نہیں. تو کہا کہ ایسے جانور کا نام لے لو. تو اس جانور نے ایسے جانور کا نام لیا کہ سوچا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، قرآن کے مقابلے لکھ لوں گا. کہا الفیل، کہا ہاتھی. مل فیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ کیا ہے ہاتھی؟ دوسرا جو جانتا تھا اس نے کہا اتنے موٹے موٹے پاؤں ہیں اس کے، ٹینکی جیسا پیٹ ہے، بڑی لمبی سونڈ ہے، چھوٹی سی پونچھ ہے، چھوٹے چھوٹے. کون نہیں جانتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ یہ کیا تیر مار دیا تم نے؟ بولے ہاتھی. اب کیا ہے ہاتھی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہے ہاتھی؟ کہا اچھی طرح جانتے کہ ہاتھی کیا ہے. کہا معاملہ بنا نہیں. خوب پریشان ہوا، خوب پریشان ہوا. ارے قرآن کا مقابلہ لکھنے بیٹھا تھا، احمق. آخر جو اس میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ لاؤ میں لکھتا ہوں. یہ صورت تو چھوڑو، اس کا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے نا اس کا لکھ دو، اس کا لکھ دو. سب سے مختصر صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 آیت سورت. اس کا مقابلہ لکھ دو. کہا یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کا تو ہو جائے گا مقابلہ. لیکن اس کو بھی لے کر کے خوب بھیجا ماری کیا، خوب بھیجا ماری کیا، خوب بھیجا، کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہیں بنا. تو سب سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ لاؤ تم لوگوں سے نہیں ہو سکے گا، میں لکھ دیتا ہوں. لیا، لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر. مطلب یہ انسان کا کلام نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحق ما شہدت بہ الاعداء. حق وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دے. آج دشمن نے لکھ دیا، آج مقابلہ کرنے والوں نے مقابلے میں آ کر کے لاچار و مجبور ہو کر لکھ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اسی کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جو لا ریب و لا شک ہے، جس کی ذات میں نہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی شک ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مناظر اعظم ہند، حضور مناظر اعظم ہند علامہ غلام اشرف اشرفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمیں ایسا کلام ملا، ہمیں ایسا کلام ملا. یہ محبوب کی امت کا خاصہ ہے، یہ محبوب کی امت کی خصوصیت ہے. مولا تعالیٰ کا ایسا کرم ہو گیا کہ ہم جیسوں کو ایسا کلام ملا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج اس کلام کے کتنے قریب ہیں، آپ کتنے دور ہیں. ذرا اپنا آپ حساب لگا کے دیکھیے گا، ذرا اپنا آپ اندازہ لگا کے دیکھیے گا. آج ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات پر چلنا چھوڑ دیا. یاد رکھو، کوئی آپ سے اسی لیے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو نے نماز چھوڑ دی، قرآن کو بھلا دیا. تو نے نماز چھوڑ دی، قرآن کو بھلا دیا. ارے
حساب آج نہیں تو کل صحیح دینا پڑے گا سب حساب. سبحان اللہ. قرآن کے قریب آؤ دوستو. قرآن تم سے قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. قرآن رمضان میں ہے اگر تو رمضان قرآن میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رمضان سارے مہینوں سے سبقت لے گیا قرآن کی وجہ سے. اے امت مصطفیٰ تم بھی سبقت لے جاؤ اسی قرآن کی وجہ سے. امت میں سبحان اللہ. تم بھی آگے بڑھ جاؤ قرآن کو سینے سے لگانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب قرآن کو تم سینے سے آؤ گے تو پھر تمہاری دنیا بھی روشن ہے, تمہاری آخرت بھی روشن ہے, تمہاری قبر بھی روشن ہے. میرے دوستوں بزرگوں تمہارا حشر روشن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضرورت ہے آج قرآن کو سمجھنے کی, لیکن آج بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور پڑھے لکھے ہیں بھی تو معمولی پڑھے لکھے. ہمارے لیے کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے لیے اس معاملے کو بھی آسان فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آج حضور مناظر اعظم ہند جیسا مترجم قرآن کریم ہمیں دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت قرآن پاک کا ایسا ترجمہ واللہ قسم وحدہ لا شریک کی کہ اس فقیر اشرفی نے ایسا ترجمہ اب تک اپنی آنکھوں سے کوئی دوسری جگہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت جو ترجمہ آپ کے یہاں میں نے دیکھا ہے. بے شک. اور پھر حضور مناظر اعظم ہند قبلہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے طاق نسیاں نہیں بنا دیا, بلکہ حضرت کا مشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاتھ تک پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں کوئی پرچار میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ پرچاری گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جو بیٹھ گیا وہ بیٹھا ہی رہ گیا. میں تو آپ کو جگا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اس میں خصوصیت یہ کہ جو لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے کم از کم راشٹریہ بھاشا تو آتی ہے. ہندی میں بھی اس میں ترجمہ موجود ہے. بے شک. ترجمہ ہندی کا بھی اس میں موجود ہے. تو اگر کوئی اردو نہ سمجھتا ہو, نہ پڑھ سکتا ہو, تو وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے نہیں آتی اردو تو کیسے سمجھیں. ارے نہ آئے تمہیں اردو سردو, ہندی تو آتی ہے. ہندی تو آتی ہے. چلو تمہیں نہیں آتی, تمہارے گھر میں کسی کو, تمہاری بیوی کو, تمہارے بچے کو, تمہاری بچی کو, کسی کو بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن سے محبت ہوگی, جملہ لے لو, اگر قرآن پاک سے محبت ہوگی تو دوسرے سے بھی آپ پڑھوا کے سنو گے کہ اس میں کیا ہے ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مجھے حضور سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت یاد آ گئی. آپ کا پیارا جملہ حضور سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تقریر میں ارشاد فرما رہے تھے اسی قرآن پاک کے تعلق سے کہ جب کوئی آدمی پردیس میں ہوتا ہے, جاہل آدمی ہے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے, گھر سے اس کا خط آتا ہے یا اس کے کسی دوست کا خط آتا ہے, تو خط پا کر کے اس کی باتیں کھل اٹھتی ہیں, خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا, لیکن اس وقت اپنے آپ کو کوستا ہے کہ کاش پڑھنا آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن جب اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ اس خط کو طاق نسیاں نہیں بنا دیتا, طاق میں لے جا کے نہیں رکھ دیتا,
किसी को भी ढूंढता है, कोई मौलाना के पास आता है, कोई हाफिज के पास, कोई कारी के पास, कोई पढ़े लिखे के पास। भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका बड़ा करम होगा, जरा ये खत सुना दीजिए, इसमें क्या लिखा है। हा। चलिए, कोई साहब ने सुना दिया, मजा आ गया उसको, मजा आ गया, खुशी से फूले न समाया। अच्छी तरह दिमाग में उतार लीजिए तुमको, मजा आ गया उसको, खुशी से फूले न समाया। चला लेकर के, मजमून मालूम हो गया उसको कि खत में क्या लिखा है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। एक दूसरा मौलवी मिल जाता है, हे मौलाना साहब बड़ा करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी, जरा ये खत और जरा पढ़ के सुना दीजिएगा, ये खत जरा पढ़ के सुना दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है। हालांकि उसको मालूम हो चुका है कि इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन वो फिर सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? हालांकि दोबारा सुनने में न मजमून में कोई इजाफा हो सकता है, न उसमें और मतलब में कोई इजाफा हो सकता है, न उसमें और कोई किसी किस्म की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वो सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? मेरे दोस्त का खत है, मेरे महबूब का खत है, मेरे घर वालों का खत है, मेरे बेटे का खत है, कि मेरी बेटी का खत है, कि मेरी माँ का खत है, कि मेरे बाप का खत है। बाप से मोहब्बत है कि नहीं दोस्तों? बेटे से मोहब्बत है कि नहीं दोस्तों? माँ से मोहब्बत है कि नहीं दोस्तों? बहन से मोहब्बत है कि नहीं दोस्तों? आपको उनसे मोहब्बत है, उनका खत आ जाता है तो आप बार बार पढ़ के देखते हो। अगर पढ़ना आता है और नहीं पढ़ना आता है तो दूसरों से बार बार पढ़वा के सुनते हो। हाँ, पढ़वा के सुनते हो कि नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिला तशबीह हो तमसील मैं कहना चाहूंगा, मेरे परवरदिगार का कलाम है। अब परवरदिगार से जिसको मोहब्बत होगी, कलाम इलाही से जिसको मोहब्बत होगी, वो बार बार पढ़वा के सुनेगा। ए हाफिज साहब जरा हमको ये सुना दीजिए, ए मौलाना साहब जरा एक पेज कुरान करीम सुना दीजिए, एक पेज इसमें लिखा क्या है, इसका माना वो मतलब क्या है, जरा हमें हुजूर मुनाजिर आज़म हिंद का तर्जमा सुना दीजिए, मुनाजिर आज़म हिंद की तफसीर सुना दीजिए। एक आयत की, अरे अभी मेरे पास वक्त नहीं है मौलाना साहब, अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली 5 मिनट का वक्त दीजिए, एक ही आयत की तफसीर सुना दीजिए, एक ही आयत का तर्जमा सुना दीजिए, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इश्क आपका कुरान करीम के साथ, जब मोहब्बत आपकी कुरान करीम के साथ इस दर्जा को पहुंच जाएगी तो यकीनन बाखुदा कहता हूं आपकी कब्र भी रोशन होगी, आपका हश्र भी रोशन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरत है सीने से लगाने की, जरूरत है कुरान करीम को अपनाने की। और एक बात सुन लो, आज फी जमाने ना हमें और आपको किन चैलेंजों का सामना है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आप ज्यादा से ज्यादा आज ये समझ रहे हो, सुबह 8 बजे निकले, काम पे निकले, काम करके आया, कमा कजा करके आया, हफ्ता हो गया, हफ्ते में मिल गया, रुपए पैसे ले आए, अनाज भर दिया, चाय के होटलों में बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ा लिया और खा पी लिया, सो गया। अफसोस सद अफसोस कि आप कितनी गफलत में हैं। आज आलम इस्लाम पर और तमाम मुसलमानों पर और बिलखुसूस हम सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ आलमी पैमाने पर, इंडिया लेवल पर ही नहीं, आलमी पैमाने पर कौन सी साजिश हो रही है आपको पता है? आप तिनके जोड़ जोड़ के अपना आशियाना बनाते हो। आसमान इस फिक्र में है कि कब आशियाना मुकम्मल हो और हम बिजली गिरा दें। आज आप पर बिजली गिराने की तैयारी हो रही है। क्या आप बेखबर हैं इराक से? क्या आप बेखबर हैं फिलिस्तीन से? क्या आप बेखबर हैं बोस्निया से? क्या आप बेखबर हैं अफगानिस्तान से? क्या आप बेखबर हैं कश्मीर से? क्या आप बेखबर हैं आलम इस्लाम के ऊपर जब मजालिम हो रहे हैं उनसे? हरगिज नहीं, आप बेखबर नहीं होंगे। आज प्रिंट मीडिया भी हम तक सब कुछ पहुंचा रहा है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हम तक सब कुछ पहुंचा रहा है। अगर इस पर भी हमारी आंख नहीं खुल रही है और इस पर भी हम अगर अपने आप को न सुधार सके और इस पर भी हमने अगर एक्शन न लिया और अपना दीनो ईमान बचाने की फिक्र नहीं की तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर याद रखो तबाही तुम्हारे कानों के लौ तक पहुंच चुकी है। तुम अच्छी तरह समझ लो, जरूरत इस बात की है, जब कुरान को लेकर हम उठे थे तो सारी दुनिया पर हुक्मरानी किए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत फिर पैगाम देता हूँ, जब कुरान को लेकर हम उठे थे, उमर फारूक के पास था क्या?
قرآن تھا. ابو بکر صدیق کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. عثمان غنی کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. علی مرتضیٰ کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور ہمارے شہنشاہان اسلام کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. جب تک قرآن لے کر کے رہے، جب تک قرآن کا قانون چلاتے رہے، ہم سرخرو رہے، ہم ساری دنیا پر حکومت کرتے رہے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم پستی کے سارے مذلت میں دھنستے چلے گئے، دھنستے چلے گئے، ہم کیچڑوں میں دھنستے چلے گئے. آج ذلت و پستی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو اچھوت سمجھا جا رہا ہے، آپ کو آپ کا پڑوسی اچھوت سمجھ رہا ہے، آپ کو وہ مریض کہہ رہا ہے، جبکہ دنیا کو پاکی بتانے والے ہم، دنیا کو طہارت بتانے والے ہم، دنیا کو پاک ہونے کا طریقہ بتانے والے ہم. اور آج وہی ہمیں مریض کہہ رہا ہے، آج وہی ہمیں. یہ ان کی ہمت ہو گئی کیسے؟ یہ ہمارے کچھ کرتوت ہیں، یہ ہمارے کچھ کیریکٹر ہیں، یہ ہمارے ہی کچھ افعال ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بدنام کیا اور اسلام کے شبیہ کو بھی بگاڑنے کی اپنے عمل سے کوشش کی. میرے دوستوں بزرگوں، میں ذمہ دار اسٹیج سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا، آپ بصیرت الایمان ترجمہ قرآن لو، دل کی دنیا کو بھی آباد کرو، سبحان اللہ. قبر کو بھی روشن کرو، حشر کو بھی روشن کرو، اپنے دین و ایمان کو بھی سنوارو. اگر بصیرت الایمان، میرا دعویٰ ہے کہ اگر بصیرت الایمان حضور مناظر اعظم ہند کا ترجمہ قرآن آپ کے پاس رہا تو چاہے وہ اندر والا ہو، چاہے وہ باہر والا ڈاکو ہو، کوئی ڈاکہ زنی نہ کر سکے گا. بے شک سبحان اللہ. آپ کے ایمان پر کوئی شخص کو نہ مار سکے گا. یاد رکھ لو، دین و ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اوپن اینیمی سے اور ڈھکے چھپے دشمنوں سے بھی، دونوں دشمنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہی ترجمہ قرآن کریم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن سراپا ہدایت ہے، بے شک سبحان اللہ. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کا کام ہی ہدایت دینا ہے. بے شک. کوئی لو تب تو، کوئی لو تب تو، جب لوگے ہی نہیں تو پھر یہ اپنا آپ قصور ہوگا، یہ اپنا آپ کا قصور ہوگا. قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا بگاڑو گے. اب زیادہ میں وقت نہیں لوں گا کیونکہ حضور مناظر اعظم ہند کی تقریر سننی ہے. آج اتنے ہی پر میں اکتفا کرتا ہوں. جو کچھ ہم نے بولا ہے پروردگار عالم، اگر اس میں کوئی میری غلطی خطا ہوئی ہے لفظاً سہواً عمداً قصداً، جو کچھ بھی، پروردگار عالم ہمیں معاف فرمائے اور جو کچھ بیان کیا ہوں اس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین آمین. عمل کرنے کی. آپ حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضور مناظر اعظم حکیم اللہ دامت برکاتہم العالیہ کو جناب منصور اسماعیل صاحب قدیری گلپوشی کریں گے. آئیے نعرہ تکبیر اور رسالت سے حضرت کا استقبال کریں.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مناظر اعظم ہند، زندہ باد، حضور مناظر اعظم ہند، زندہ باد، مسلک امام اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ اب حضور مناظر اعظم ہند قبلہ کی گل پوشی جناب دلاور صاحب منصوری کریں گے۔ اس کے بعد اور اس کے بعد جناب اسماعیل صاحب قدیری پھول والے حضور مناظر اعظم ہند کی گل پوشی فرمائیں گے۔ اور جناب اسماعیل بھائی قدیری حضرت علامہ مولانا غلام اشرف صاحب اشرفی کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ سب سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے آقا و مولا سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پاک میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک واسقی یا رسول اللہ۔ حضرات، اتنا وقت ہو چکا ہے کہ اب کسی تقریر کی گنجائش نہیں ہے، اور سرکاری طور پر بھی تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال صرف چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں، دو شعر نعت شریف کے سن لیں اور تھوڑا سا بیان، تاکہ میں بھی اس محفل پاک میں سنانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ جی سر، آپ درود پاک پڑھیں، میں نعت شریف کے دو شعر سناؤں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک واسقی یا رسول اللہ۔ سیرت محمد نے نور وہ بکھیرا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیرت محمد نے